السلام علیکم عزیز طلباء، لیکچر نمبر 9 آج کا ہم پڑھیں گے تفہیم عبارت نمبر 2 اور اس کے پڑھنے کی اس پہ سوال کے جوابات تلاش کرنے کے اہم نکات ہم آپ سے ذکر پہلے لیکچر نمبر 3 میں کر چکے ہیں۔ عنوان عبارت بھی دیکھ لیں گے۔ اس میں عبارت نمبر 2 ہے آپ کا والا نامہ۔ والا نامہ کا مطلب ہے خط۔ ابھی ملا ہے جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر دو مختلف جگہیں ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے۔ مقدمات جو بھی ہوں سری نگر میں ہوں گے اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا۔ شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آج آیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کو سفر خرچ کشمیر کمیٹی کی طرف سے ادا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف اس حقیر رقم کو جو سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے قبول نہ کریں گے اور یہ کام فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے کریں گے۔ کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہے ورنہ میں خود سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا، اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ بلا کسی قسم کے معاوضے سفر خرچ کی خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل کے مستحق ہوں گے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ اب اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سوال جو ہے کہ علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے کیا کہا، خلاصہ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے علامہ اقبال نے مکتوب الیہ کے خط کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یہ رائے دی ہے کہ مسٹر نعیم الحق پر کشمیر اور سری نگر کے محل وقوع کی حقیقت واضح کریں، ساتھ ہی یہ توقع ظاہر کی ہے کہ کشمیر کمیٹی کے محدود فنڈ کے پیش نظر وکیل موصوف کشمیر کمیٹی سے سفر خرچ نہیں لیں گے اور صرف اللہ کے لیے مقدمات کی پیروی کریں گے۔ سفر خرچ سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، سفر خرچ سے مراد وہ خرچ ہے جو ایک مسافر کو سفر کے دوران سواری، کھانے پینے اور رہائش کے لیے اٹھانا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 3، اس پیراگراف کا عنوان لکھیں۔ تو اس پیراگراف کا عنوان ہے اجر جزیل۔ سوال نمبر آگے ہے 4، سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا ہے؟ سید نعیم الحق کو مسلمانوں کی طرف سے کشمیر سے متعلق ممکنہ مقدمات کی پیروی کے لیے سری نگر بلایا گیا۔ سوال نمبر 5، اجر جزیل کے معنی لکھیں۔ اجر جزیل کے معنی ہے بہت زیادہ صلہ یا کثیر نیک بدلہ۔ اس کے علاوہ عزیز طلباء اس کے اضافی سوالات میں موجود ہیں جو کہ آپ کو اسکول کی طرف سے مہیا کیے گئے نوٹس میں ہی ملیں گے۔ آپ نے اس عبارت کو اچھے سے پڑھنا ہے اور ان سوالوں کے جوابات آپ نے نوٹ سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آج دوسرا ٹاپک دیکھنا ہے مضمون نویسی کا۔ مضمون نویسی کے لیے بھی اہم نکات آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ آج ہم دوسرا مضمون کر رہے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے۔ فلاح دین و دنیا منحصر ہے تندرستی پر، غرض 100 نعمتوں کی ایک نعمت تندرستی ہے۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں حق کے راستے پر چلایا، ہدایت کی روشنی دی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں سمجھ، عقل و فہم اور ادراک کی دولت عطا فرمائی، بدی و نیکی کا شعور بخشا، اپنی پہچان کا درس دیا، سب سے بڑھ کر یہ نعمت دی کہ ہمیں بہترین جسم عطا کیا اور جسم کو صحت و تندرستی بخشی۔ تندرستی اتنی قیمتی چیز ہے جس کے سامنے نعمت اقلیم کی سلطنت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جس کو یہ نعمت حاصل ہو دین و دنیا کی راحت سے آراستہ ہے۔ بقول شاعر، ہے صحت خوشی کی سنہری کلید کہ ہے تندرستوں کی ہر روز عید۔ تندرستی دو لفظوں تن اور درستی سے مل کر بنا ہے۔ تن کے معنی ہے جسم اور تندرستی کے معنی ہے صحیح اور درست حالت میں ہونا۔ تندرستی کا مطلب جسم کا صحیح اور درست حالت میں ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34۔ ترجمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہ کر سکو گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ خلافت کی ذمہ داریوں سے بطریق احسن عہدہ برا ہونے کے لیے اس کے جسم میں مختلف نظام تخلیق فرمائے ہیں، مثلا نظام انہضام، نظام دوران خون، نظام اخراج، نظام اعصاب اور نظام افزائش وغیرہ۔ اس طرح ہر نظام کو صحیح طریقے سے کام کی نوعیت کے مطابق اعضاء عطا فرمائے، پھر ان تمام نظاموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ان کا آپس میں ربط اور توازن قائم کیا۔ انسان کا یہ داخلی نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ جوں جوں غور کرتا ہے اسے اپنے اوپر فخر اور خداوند کی کاریگری کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔
ارشاد ربانی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ رحمان آیت نمبر 13، یعنی ترجمہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے تندرستی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان غریبی، مفلسی اور ناداری میں گزارا کر لیتا ہے، مگر صحت کی خرابی انسان کو نڈھال اور بے بس کر دیتی ہے۔ صحت اور تندرستی خدا کا انعام ہے۔ صحت مند انسان ہر نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر طرح کا کام کر سکتا ہے۔ دولت میں انسان کے پاس اگر تندرستی نہیں تو بیکار ہے، کیونکہ صحت دولت سے نہیں خریدی جاتی۔ تندرست آدمی کبھی محتاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں زندگی کی تمام مشکلات کو حل کرنے کی طبعی اور قدرتی قوت ہوتی ہے۔ تندرستی نعمت عظمی ہے جسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ نہ رہی تو انسان کا جینا محال ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر صحت اور تندرستی کو ایک ایسی انمول، دلکش، حیران کن اور خوبصورت نعمت بنایا ہے کہ انسان کی عقل دنگ اور ششدر رہ جاتی ہے۔ تو انسان کی زبان کچھ ایسے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لائن شکر تم لازیدنکم، ترجمہ اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم رزق حلال بھی ہے۔ ایک تندرست آدمی ہی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے رزق حلال کما سکتا ہے، اس کی تگ و دو میں سر توڑ کوشش کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک صحت مند انسان ہی اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے۔ اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ کر کے اسلام کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام میں تندرستی کو قائم رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے، اس لیے ارشاد ہوا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ ہماری ساری عبادات سے صحت و تندرستی کو قائم رکھنے کا درس ملتا ہے، جسے نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے تاکہ گرد و غبار سے جسم پاک صاف رہے۔ نماز سے اچھی خاصی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح حج کے ارکان بھی کافی مشقت طلب ہیں، اور روزہ رکھنے سے بھی انسان کا اندرونی نظام درست ہو جاتا ہے، انسان صحت مند و توانا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحت مند اور طاقتور مسلمان پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تندرستی کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں حفظان صحت کے اصولوں پر بھی کاربند ہونا چاہیے۔ صاف ہوا میں سانس لینا چاہیے، صاف اور تازہ پانی پینا چاہیے، زیادہ گرم اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کھانا خوب چبا کر کھانا چاہیے، کھانے کے دوران کم پینا چاہیے، کھانے کے فوراً بعد بالکل نہیں پینا چاہیے۔ مشہور سائنسدان ایمرسن کا کہنا ہے کہ صحت کے قوانین کی خلاف ورزی جسمانی گناہ ہے۔ اچھی صحت کے لیے صاف ستھرا رہنا اور صفائی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے اسلام نے صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور ضروری بات جسم و لباس کا پاکیزگی اور صفائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اپنا گھر، محلہ، گلی اور شہر صاف ستھرا رکھیں۔ اگر یہ صاف ہوگا تو انسان تندرست رہے گا۔ صحت و صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے روز نہانا، ناخن تراشنا اور دانت صاف کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، گرد و غبار سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ بقول ایک مفکر پرسکون زندگی گزارنے کے ڈھنگ سیکھیے، ورنہ دیوانگی میں دیر نہیں لگے گی۔ اسی طرح ایک اور مفکر کے بقول سونے کی بیساکھیوں سے صحت مند پاؤں اچھے ہیں۔ ویسے تو انسان جسم اور روح سے مل کر ترتیب پاتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی اخلاقی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں اچھی عادات اپنانا چاہیے، اپنی زبان اور ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ترجمہ تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کو کوئی دکھ یا تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ تلوار کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں مگر زبان کے لگائے گھاؤ جلدی نہیں بھرتے۔ یہ تمام باتیں اخلاقیات سے متعلق ہیں، لیکن ان کا جسمانی تندرستی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو شخص کسی کے متعلق کوئی غلط فہمی، طرز، بغض، دشمنی یا حسد پال لیتا ہے، اس سے دوسرے کی ذات پر کوئی اثر پڑے یا نہ پڑے، بد باطن شخص خود ضرور پریشان رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں اور وہ جلد بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی اس کو مکمل صحتیابی نصیب نہیں ہوتی۔ بقول شاعر لطف جاں حاصل نہ ہوگا تو اگر بیمار ہے، تندرستی کے مقابل سے مضر بیکار ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنی جسمانی اور روحانی صحت و تندرستی کا خیال رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور امن و سکون کی زندگی بسر کریں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے مضمون نمبر 2 تندرست ذہن نعمت کی بلند خوانی کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی مشکل ہے تو آپ اپنے اساتذہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ یاد آپ نے اسکول کی طرف سے دیے گئے نوٹ سے ہی کرنا ہے۔ اعراب عبارت کی سوال جواب اور مضامین جو ہیں آپ نے اسکول کی طرف سے مہیا کردہ نوٹ سے ہی یاد کرنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے ہمارے پیپر کا، اس لیے اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں۔ آج کا کام صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ کو آگے کام دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔